سبحان اللہ. الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. سبحان اللہ. خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الحسنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سبحان الله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا منور القلوب بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين.
سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اس بدتر از کائنات نو اپنا بندہ بنا غفور الرحیم ستار العیوب ہر عیب ہر نقص ہر گناہ چھپائی رکھے جناب دے سامنے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی دتی سمجھ دے مطابق وہ بھی جے غلط ہونا ہے تو میری طرفوں جے صحیح ہو گیا تو میرے رب العالمین دا کرم جس موضوع تے لب کشائی کرنی پہلی مرتبہ ہی بیان ہونا ہے اور جناب وہ ہے امر اور خلق قرآن مجید دی آیت مبارکہ دا حصہ چھوٹا جا الا لہ الخلق والامر سبحان اللہ خبردار اس اللہ واسطے ہی ہے خلق اور امر سبحان اللہ اس نال ایک تے معجزات اور کرامات دا مسئلہ سمجھ آنا ہے سبحان اللہ دوسرا جنت دا نظام جڑا نا وہ سمجھ آ جانا جنت دوزخ دونوں ہی سمجھ آ جانا نظام لیکن اللہ تعالیٰ دوزخ تو پناہ بخش اور بھی کافی کوشش دے اندر سمجھ آنا ہے
امر اور خلق دو لفظ، امر اور خلق۔ امر لفظ کئی معنی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک معنی ہے اللہ پاک دا حکم، حکم دو نے، ایک حکم نال سونا رب شریعت بناؤں گا، ایک حکم نال کائنات بناؤں گا۔ شریعت جہد نال بناؤں گا انہوں کہندے نے حکم تشریعی، اور جہد نال کائنات بناؤں گا انہوں کہندے نے حکم تکوینی۔ کون یکون تکوین بنانا، خلق پیدا کرنا، ایجاد پیدا کرنا، تکوین پیدا کرنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالی کا دین خالص کر کے اس کی عبادت کرو، یعنی توحید اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ وما امروا، ان کو یہی حکم ہوا۔ اتنے حکم شرعی ہے، شریعت آ شریعت دا حکم جدو فرماندا ہے وہ جائز ناجائز بناوندا ہے، حلال حرام بناوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت نے دو چیزوں کا نام، جائز ناجائز، حلال حرام۔ دیگر آیات مبارکہ ایسی ہیں جنہاں وچ حکم شرعی نو امر دے نال تعبیر فرمایا گیا، ذکر فرمایا۔ دوسرا امر تکوینی، بنان دا حکم، انما امرہ اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا، بن جاتا، بن جاتا۔ اس طرح دی آیات مبارکہ کافی تکرار نال آئیاں نے مناسبت دے نال، تو اس ہر اس مقام جتھے یہ آیا نا اس طرح اتنے امر تو مراد امر تکوینی، وہ بناؤ والا امر، حکم بناؤ والا۔ کئی بندے رلا ملا بیٹھتے نے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ پھر کہندے نے بھی اسی جو بھی گناہ ثواب یہ سب کرنے پے ہاں وہ اللہ دا حکم ہے تو وہ راضی ہے۔ پھر راضی ہوندا ہے شریعت دے حکم تے، ذہن وچ رکھنا، بنان تے حکم تے راضی نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ راضی ہو، انج آکھو جیڑا او دا شریعت دا حکم ہے اس دے اوتے او راضی ہے۔ یعنی اگر حکم ہوئے کرن دے متعلق تے کرن تے راضی، جے چھڈن دے متعلق تے چھڈن تے راضی۔ سبحان اللہ۔ تو فعل اور ترک، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ چھڈ دیو، انہاں راضی ہونے دا تعلق اس شریعت دے حکم نال ہے۔ کیونکہ راضی ہونے دا مطلب یہ ہوندا ہے پسند کرنا، اعتراض نہ کرنا۔
پسند کرنا، اعتراض نہ کرنا. جس وقت بندہ خلاف شرع کرتا ہے نا، وہ ذات پاک کے اعتراض کر دی کیوں کیتا تا وہ سزا جزا رکھی. تو سزا جزا دا نظام وہ شریعت دے امر نال توجہ رکھنا ذرا. شریعت دے امر نال سزا جزا، رضا ناراضگی اتے جڑا بنان دا ہے امر، ایتھے رضا ناراضگی دا کوئی سوال نہیں. یہ جو نیکی ہے، جو بدی ہے، جو کچھ خیر ہے، جو کچھ شر ہے، او دے امر کن دے نال جس نالو ہر چیز کا خالق قرار پاندا. سمجھ نہیں آئی؟ تو بڑا کے ہر چیز بناؤں ہے، لیکن بڑا کے امتحان واسطے شریعت بنائی، اوتھے پھر ایک اور حکم کرتا ہے کہ اے ہن کر اے نہ کر. ہوں کر نہ کر دے اتنے پھر امتحان ہو گیا. تو بنانا تخلیق ایجاد وہ ہر شے دا اسے دی طرفوں ہے، اس نال وہ خالق کے ہر چیز دا. لیکن امتحان واسطے شریعت بنائی سو، پھر او دے تے رضا تے ناراضگی، جنت دوزخ وہ اس تے کھڑی ہے. ایجاد اور تخلیق تے جنت دوزخ نہیں. جنت دوزخ شریعت تے رضا ناراضگی اتے کھڑی ہے. وہ امر تشریعی ہے، شریعت دا بنان والا نہیں. میری مراد اتنے جڑی میں بیان کرنی ہے نا، خلق اور امر جڑا میں تقابل رکھیا ہے، اس امر تو مراد شریعت والا نہیں، یہ دوسرا ہے بناؤ والا کن والا امر. لیکن اللہ تبارک و تعالی دا کون فرماونا یہ میرے آنگو نہیں، تیرے بولن آنگو نہیں. دیکھو کن دو حرف نے، انہوں نے بولنے کو وقت لگتا ہے. میں میرے خیال کون آکھاں اور تسی اکھ چمکاؤ، ہو سکتا ہے کون آکھن تو پہلا تہاڈی اکھ جیڑی ہے نا وہ چمک جائے. تے جڑا اللہ دا امر ہے نا کن، وہ اس تو بھی تیز ہے. اس تو بھی بڑی سرعت ہے اس کے اندر. خلق بالاسباب وہ مباد خیر ہونا. تو یہ جڑا کن ہے نا، اساں کیونکہ بولن کلام منہ دے محتاج ہے. اللہ تعالی نے اسباب بنائے، انہاں وچ ایک ترتیب ہے. اس ترتیب دی وجہ نال ساڈے کلام دے اندر وقت ہے. اس ذات پاک دا کلام جڑا ہے نا، جڑا اودی صفت ہے، اور جدو کلام فرماندا ہے تے سنن والے سنتے یا حضرت کلیم نے سنیا یا محمد حبیب نے سنیا، وہ جی سنتے نہ سنن والا وہ کیفیت بیان کر سکتا ہے.
تے نہ کسی ہور کول بیان ہو سکتی ہے جدو سنن والا ہی عاجز ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی جی. تو ساڈے کون بولنے دیر لگتی اس ذات پاک دا جڑا کلام ہے اس اینا بھی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے دو جگہ تے دسیا ہے اس امر دے متعلق کہ جڑا تکوین والا امر ہے نا بناؤن والا. ایک مقام تے فرمایا ہے, توجہ ذرا فرمانا, ایک مقام تے فرمایا ہے وما امرونا الا واحدہ کلمح نعرہ توجہ وما امرنا الا واحدہ کلمح بالبصر. یہ آیا ہے سورۃ قمر آیت نمبر 50 کہ ساڈا امر صرف ایک کلمے وانگو ہے. سبحان اللہ. وما امرنا الا واحدہ, ساڈا امر صرف ایک کلمہ ہے. الا کلمۃ واحدہ کلمح بالبصر, جیویں اشارہ کرنا, معمولی سا اشارہ کرنا اکھ نال. لمحن ایتھے آیا ہے نکرا جیدا مطلب ہے معمولی سا اشارہ. بالبصر اکھ نال, جنوں اساں اکھ مارنا یا پلک مارنا آخنے ہیں, پلک جھپکنا آخنے ہیں. اچھا اتنے لطف ہے لمحن بالبصر, لمحن بالبصر. قیامت جڑی قائم ہونی ہے نا وہ بھی امر نال ہے. اتے فرماندا ہے وما امر الساعۃ الا واحدہ کلمح البصر او ہوا اقرب. کہ قیامت والا جڑا امر ہے نا, ساڈا امر جڑا قیامت دا ہونا الا واحد ہے, وہ بھی کلمہ واحد ہے. اتنے پھر مثال دیتی ہے کلمح البصر, آنکھ کے اشارے کی طرح, آنکھ کے او ہوا اقرب, یا اس نالوں میں بہتا نیڑے. ہوں ایک میں ذہن چ گل آئی سی لطیف, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانے. کہ ایک مقام تے آیا ہے لمح بالبصر اور ایک مقام تے آیا لمح البصر. لمح معمولی سا اشارہ, بالبصر آنکھ کے ساتھ. لمح البصر آنکھ کے اشارہ, او اقرب یا اس سے قریب تک. ہوں اتے اقرب آیا ہے تو اتے نہیں آیا. اتے آیا اکھ دے اشارے نالوں بھی ود تیز چھتی. اتے انج نہیں, اتے آیا لمح بالبصر او اقرب, اتے نہیں آیا. کیوں سمجھ آئی اتنے بیٹھتے ہی گل دینی چاہیے سی کہ اس اشارہ ہے کہ او ہوا اقرب دا جڑا مانا ہے نا وہ اتنے لمحن دے اس تنوین نکرا جڑا ہے دو زیرہ کھڑی ہیں نا, لمحن یہ دو زیرہ چ سونے نے ادا کر چھڑیا. کیونکہ دو زیرہ
دو زبراں دو پیش یہ نکرا بن جاتا ہے تو نکرا بنیا یہ مطلب ہے معمولی سا اشارہ او ہوا اقرب والا مانا سونے نے یہ دو زیرہ چدا چکا عظمت قرآن نعرہ حیدری سرکار کی آمد ٹھار کی آمد اللہ اکبر سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی ہوں دونوں آیا تھا ایک دوسرے دے بالکل مطابق ہو گئی لیکن یعنی معنی بھی لیا گیا لیکن عبارت میں فن اتے ہو رہے یہ تفنن فی العبارت یہ اللہ سونے نے عبارت فن یعنی کیا مطلب کہ دس دیتا ہے کہ اسلوب اور انداز بیان ایک ہی معنی کا وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں پھر بلاغت اعجاز اتنے آن کے پھر جڑے بڑے بڑے فصیح بلیغ نے صاحبان بن وائل ورگے وہ بھی ہاتھ بن کے کھلو رہتے ہیں کہ سونے باقی بندے کا کلام نہیں ہے رب رہی کیسی عجیب گل ہے او ہوا اقرب وہ دو کلمے نے تو وہ دو کلمے والا مانا جڑا ہے انہوں دو زیرہ چ رکھ چڑنا پورا جملہ ہے جملے کی ادائیگی ان ہو گئی جملے دے معنی لمحہ بالبشر ہوں دونوں آیاتاں دا مفاد اور معنی یہ بنیا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا تو قیامت دا امر یا چیز دے بناون دا امر جڑا ہے وہ اکھ مارن تو اکھ جھپکن تو بھی اکھ دے اشارے تو بھی پیدا ہو یہ امر دا مطلب سمجھ آ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے آیت مبارک کو پتہ لگتا ہے کہ اس دا جڑا فعل ہے توجہ بھائی امر حکم ٹھیک ہے اور فعل کام فعل کی ہے تو اللہ تعالی دے حکم دے کام میں کی فرق ہے بھائی اس دسیا ہے میرے حکم دے کام میں کوئی فرق نہیں کیوں کہ اللہ تعالی کام تو اساں جدوں کرنے نا کام تے ہتھاں نال پیراں نال منہ نال اعضاء نال جوارح نال اساں نہیں کرنے اللہ تبارک و تعالی کوئی کام اعضاء جوارح تو پاک ذات ہے لہذا اعضاء جوارح دے نال نہیں کردا اس جدو کم کرنا ہے انما امرہ اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون اس کا امر یہی ہے اس کا فعل یہی ہے کہ جب بنانا چاہتا ہے تو ارادہ بنانے کا فرماتا ہے تو کون کہتا ہے ہو جاتی ہے سمجھ نہیں لگی گا باقی جی ہوں ہاتھوں بناو تے آ دیجیے تو مکان تے کنا وقت لگتا ہے اس تے آسمان زمین عرش پتہ نہیں کیا کچھ بنایا سمجھ نہیں لگی تو پھر فیل بھی ہوگا کون نہ انما امرہ اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون وما امرنا الا فعلۃ واحدہ فعلۃ موصول مقدر چکرو یا کلمۃ چکرو تو ذات پاک جلا مجدہ الکریم دائے امر جڑا ہے نا بناون والا او دی تیزی جڑی ہے اون جناب نو کچھ آ گئی ذہن وچ کہ نہیں ہے
آ گئی ہے نا. ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے خلق. خلق جیڑی ہے نا پیدا کرنا. پیدا مانا ظاہر. سبحان اللہ. کیا ظاہر کرنا. اللہ تعالی دے علم چ ہر شے چھپی. اس اپنے علم نو جدو ظاہر کیتا ہے نا اللہ مثال ہے اس ذات دے مسائل نو سمجھاون واسطے مثلو دی کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی. سبحان اللہ. اس کی مثل کوئی چیز نہیں لیکن اس کے لیے مثال اعلیٰ تو اعلیٰ مثال لب کے دو. سبحان اللہ. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. مثالاں نال گل قریب کر چھڑدا بندے. تو مثال سمجھاون واسطے انجینئر ہوندے نا مہندس وہ پہلے نقشہ بناؤں عمارت دا. ایک تو ہے نا بھی تو میں وانگو بے تکے جڑ جانے وہ پھر بے تکے بن جاتا ہے. جی تک نال بناونا ہو تو پھر وہ کی کر دے نقشہ بنا. نقشہ بنا کے پھر پاویں آپ بنا دیں پاویں مستری کو کہہ دینے کے مطابق بنا دیں. انہیں پھر اس کے مطابق ہر شے رکھ دیں. ہوں پہلا اودے اجمالی علم ایک صفت ہے عجیب. یہ بھی حقیقت نہیں جانتا. علم جیڑا ہے ایک صفت ہے بندے دے اندر. اللہ تعالی کی طرف قوت رکھی عجیب ہو گئی. اسے اجمال ہے. تسا جا کے دسیا جی آ بنا ہے. انہیں اس علم اپنے نو ترتیب دیتا اندر. ایک ترتیب انہیں دیتی باطنی اندر اندر خاکہ تیار ہو گیا بھی یہ اینج نقشہ بنانا. پھر انہیں کسے تختے دوتے کسے شاید ہوتے اپنے اس باطنی یعنی اندر آڑے مرتب علم نو ظاہر کیتا تو اس نے ایک طرف وہ پھر ایک ظاہری اور خارجی علمی ترتیب بن گئی. وہ نقشہ کچھ نہیں. اس کے اندر اس کے ذہن دل دماغ میں جو علم ترتیب پایا سی وہ ظاہر ہوا ہے تو نقشہ بن گیا. سبحان اللہ. پھر اسی بھی ترتیب کے مطابق عمارت بنی ہے تو شاید خارجی وجود بن گیا. شاید مکان بن گیا فلان شہر بن گئی فلان شہر بن گئی فلان شہر بن گئی. ایسے طرح کے نہیں. ہوں بلا تشبیہ و تمثیل قریب کر دیتا اس گل دے. وہ حقیقت دے یہ مجاز سی حقیقت دے نیڑے ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالی علم دی صفت سے ذات دے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے. صفات دی معرفت پہچان آ جاندی ہے. ذات دی معرفت پہچان آ جاندی. اس ذات پاک نے اپنے علم شریف نو ترتیب دیتا. ترتیب دیتا تو وہ بن گئی تقدیر علمی. جدو نقشہ بنان پہ آیا بن گیا لوح محفوظ. لکھ رہے ما کان ما یکون. سبحان اللہ. سبحان قلم سے کہا اکتب ما کان ما یکون. سبحان اللہ. انہیں لکھ دیتا. وہ نقشہ بن گیا. جو نقشہ بنایا سو اس نقش وہ بن گئی ہوں تقدیر
خارجی وہ ترتیب علم دی جڑی پہلا ذات پاک نے اپنی ذات وچ دتی وہ تقدیر علم الہی ہے وہ بدل نہیں سکتا. جدو ظاہر فرمایا وہ بن گیا وہ نقشہ. ہر چیز جیڑی اتنے ویکھنا ہے پیا ہر ایک چیز دا اتنے پورا نقشہ محفوظ ہے اور اس نقشے دے مطابق قدرت والا اتنے ہر شہر نو بنا لگا جا. جنہ تے اللہ تعالی کرم فرماندا ہے انہاں تے او لوح محفوظ جڑا دل ہوندا ہے دل توجہ ہے دل جڑا ہے یہ بھی ایک تختی ہے ایک عجیب جی تختی ہے مانوی. اس تختی دا رخ اس لوح محفوظ دی تختی نال ہوندا ہے. جویں اللہ تعالی نے ایتھے بیت اللہ بنایا ستویں آسمان سے بیت المعمور بنایا بالکل محاذی سامنے نے ایک دوسرے دے. ایتھے انسان عبادت کرتے ہیں طواف کرتے ہیں اوتھے ملائکہ بیت المعمور. اللہ تعالی نے یہ دل دی تختی جڑی ہے نا اس نو جدوں کرم کردا ہے تو پھر وہ برابر کردا ہے وہ پھر جنہ کہ چاہندا ہے ادھروں اس نقشے نو اس تختی دے وچ ظاہر فرماندا جاندا ہے کہ فقیر دے اوپر راز کھل جاندا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ پھر یہ وسعت دل دی. خیر میں عرض پہ کرنا ہوں اتوں تقدیر دا معاملہ بھی سمجھ آ گیا. کچھ نہ تقدیر دی تعریف ناچیز ذہن چ میں بیٹھا آئے سی کہ ترتیب علم یا علم مرتب علم الہی مرتب باطن میں ہو تقدیر علمی خارج میں ہو تقدیر لوح محفوظ والی خارجی تقدیر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا. مت کوئی آخر یار کتوں گڈی بیٹھا. تقدیر کا معنی ہے اندازہ کرنا. اندازہ کی ہوتا ترتیب ہی تو ہوتی. میں ایک اندازہ کیتا میں فلانی کتاب اتنے رکھنی ہے فلانی اتنے رکھنی فلانی اتنے رکھنی ہے بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے ترتیب یہ ہوئی اندازہ میرا. مقدر جو نے اندازہ کیتا مقدر بن گیا وہ نہ ادھر نہ ادھر اوتھے پھر اس حقیقت دے جدو پہنچ دینا اللہ دے فقیر معرفت ایتھے جا کھلوندی. ہن توجہ ذرا جنہ مجمع بیٹھے ایک دوسرے ویکھ کے کائنات ادھر ویکھ کے تے تھوڑا جا دھیان پچھا لے چلو گے نا تو تسی لوح محفوظ تے جا کھلو گے کہ یار میں اپنے تمام اس جسم دے مکمل اجزاء ہر طرح روحانی جسمانی دے نال میں اوتھے وہ نقشہ اتوں پھر پیچھا ٹرے گا نا لوح محفوظ تو کیوں ایک نقشہ ہے تے نقشے بناؤ والا ہوں اتوں چلے گا تو پھر جا کھلوے گا اس ذات دے علم تے کہ صدقے جاواں تیرے علم پھر علم تے پہنچے گا تو پھر ذات گم ہو جائے گا کہ ہوں تینوں کیا پھر اتے جا کے آکھے گا جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا جے میں تینوں باہر آکھاں میرے اندر کون سمان جے میں تینوں اندر باہر آکھاں میرے اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جان اندر تو
جی پہنچے نا پچھا جدو پچھا گیا اس آخیا میں کی وہ سونے تو صرف تیرا علم وہ نقشہ لے کے جدو ظاہر ہوں تے کوئی بلا بنتا کوئی مہر علی بنتا کوئی پیر باہو بن جاتا ہے کوئی جٹ بن جاتا ہے کوئی ابو جہل بن جاتا ہے کوئی ابو لہب بن جاتا ہے کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا سونے تیرے علم پاک دا ہی ظہور ہے تے ہن میں کی اس آخیا پھر میں کچھ بھی نہیں تو ہی تو ہے میں بھی تو یہ نہیں آخیا تو میں ہی ہاں نہ اپنی نفی کرنی ہے نا کیونکہ اتوں ای پیچھا چلنا اتوں خیال اٹھیا گم ہویا تو لہو تک چلیا لہو تو پھر علم تے پہنچیا علم تو ذات تک پہنچیا بس اتنے پھر آخنا بنتا تو ہی تو یہ مست ہو کے عارف باللہ بن گیا یہ نہ پھر دشمن نہ سجا نہ شیعہ نہ وہابی نہ کافر نہ مومن یہ تے آنا تفصیل جدو علم پہنچے گا تو وہ علم ہے رب بس مثلا میں مثال دینا میرے علم کھڑا ہے جنہ میں ہوں اتنے کی آخے گا اتنے تفصیل کر سکنا کوئی اتے تفصیل نے اور اے حکم لگنے نے تفصیل تو بعد یہ فلاں نے بزرگ فرماندے نے دی مثال دیندے ہیں وہ اندر کائنات دی کوئی شے ویکھے نا تو لو فی کل شیء لہو آیت تدل علی انہ واحد ہر چیز کے اندر اس کی وحدت پر نشانی موجود ہے اے ہن کوئی درخت لے گٹے کے گٹے کے کائنات ساری علم علم کی ہوں گٹک مثال پر دے درخت پورا گٹک دے وچ پیا کہ نہیں پیا لیکن اپنی حقیقت نہ مجاز حقیقت اپنی تفصیل نہیں اجمال مرتبہ اجمال میں علم ہے مرتبہ تفصیل میں کائنات وحدت الوجود فقیر اللہ دے وہی گل ایک ہی ہو گیا ہوں ویخ بھائی وہ کسی بزرگ نے آخیا بے میاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک شے بزرگ اتنے فرما جاندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی دی وہ حقیقت علمی جڑی سی نا سبحان اللہ وہ حقیقت علمی اجمال ایک کہ وہ مرتبہ صفت دا ظہور چاہیے نا تے حقیقت محمدیہ اور حقیقت محمدیہ تو لوح محفوظ بنے پھر اگے سلسلہ چلے اچھا ہوں گل یہ دیکھو گٹے کے انڈا ہے وہ مرغی کہ نہیں ہے لیکن کدی کھاندیاں چنجا محسوس ہوئی کدی کھاندیاں وچ جناب جی پنجا کو پار کو ویٹھ انڈا پلیت دے کے پا کے وٹھاں دے وچ پئیاں کھادی جاندے نے کیوں کھادی جاندے اللہ دے بندیا وہ حقیقت ہے کسی شاید ہی حقیقت پلیت نہیں علم حکم لگنا ہے تفصیل تو بعد اجمال دے مرتبے حکم نہیں
تا کر کے نور محمدی ساری کائنات دی اصل ہے، لیکن اس یہ آخنا وہ جی مڑ سور وچ فلاں شے وچ اللہ دے بندیا تو یہ جڑا اعتراض پہ کرنا ہے خدا دی ذات سے ہونا ہے، خدا دی ذات تے ہر شے سی جلات تینوں پتہ نہیں وہ علم ہے تو صفت باری ہے وہ نور محمدی ہے، اچھا حقیقت نال اتنے موجود ہے، تفصیل آئے گی پھر کنڈے لگ گئے درخت بن گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا گیٹے کو کی آخے گا گیٹے کو تو کچھ سمجھ لگی۔ اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات یعنی وہ ذات کریم دا جڑا نور مبارک ہے نا جڑا اصل کائنات وہ مجموعہ ساری کائنات دے حقائق دا تے پھر اس حقیقت محمدیہ دا مرتبہ ذات حق اس نو آخدن علم، وہ علم الہی ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس وچ اس مسئلے نو اس رنگ وچ بیان کیتا ہے۔ ہاں جی جن نے مدرسہ دیوبند بنایا نا جی اس نے بیان کیتا ہے کہ یہ حقیقت محمدی جڑی یہ علم الہی مرتبہ ثانی میں تجلی فرق یعنی جلوہ ہوتا ہے، تجلی کیوں کہتے ہیں شاید مرتبہ ثانی وچ ظہور ایک شاید اصلی وجود ہوتا ہے، میرا میں تہاڈے سامنے بیٹھا یہ میرا اصلی وجود ہے نا، میرے سامنے شیشہ کرو وہ میں آ جانا وہ لیکن وہ مرتبہ ثانی میں ظہور ہے، وہ تجلی ہے، میں نہیں، میں کیوں اگر میں ہوا تو شیشہ پاٹ جائے شیشے نو فرق نہیں پہنتا کہ پہنتا ہے شیشے نو کیوں نہیں فرق پہنتا بھی ہوا بندے وہ ہوئے تو تجلی اور مرتبہ، لیکن یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ میرے تو جدا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو میں ہو رہا وہ ہو رہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو میں وہی ہاں، کیوں ہے یہ اسی طرح کا بالکل غیر نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ وہ سب کچھ میرے نال رلتا ہے، غیر تھا ہوئے نہ رلے کچھ بھی نہ رلے پھر تھی غیر کہہ سکتے جی ہوں دوسرے انسان بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دے علم شریف دا جس وقت پہلی تجلی ہوئی ہے تو حقیقت محمدی ہے، دوسری تجلی لوح محفوظ ہے، تو پھر اگلے تجلیات وہ کائنات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تا کر کے سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے سبحان اللہ، فرمایا ایک عارف باللہ دے متعلق فرماندے نے میں جدوں سیر کردیاں روحانی کائنات دے نظر ماری ہر پاسے مینوں نور مصطفیٰ ہی نظر آیا، وہ کیونکہ وہی حقیقت جو کھلتی گئی ہے نا تو مجبور ہو گئے نے کہ باقی یہ تو وہی ہے۔ خیر تو اگلی گل کرا میں موضوع تو پھر ہٹنا پیا ہوں، بہت زیادہ دور پہ ہونا ہوں، سمجھ نہیں آئی۔ تو امر جڑا ہے کون والا امر اس سرعت اور تیزی بہت ہے کہ اکھ چمکن تو بھی اور یہ تیزی کا اندازہ تھوڑا جا اتوں جا لو کہ جدو حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام جدو آصف بن برخیا سرکار نو فرمائے مینو تخت بلقیس بڑا چھیتی چاہیے، تو انہاں فرمایا سی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک،
تھوڑی اکھ چمکن تو پہلو ہی میں حاضر کر دیاں گا. اناتی کبھی میں حاضر کر دیاں گا تھوڑی اکھ چمکن تو پہلو. حضرت آصف بن برخیا روح المعانی شریف کے اندر آؤں گئے. اعدام ایجاد جتھے پیا سی اوتھے ختم کیتا ہے, ایتھے وجود وچ لیاندا ہے. ہن دو کام ہو گئے, ایک اعدام ایک ایجاد. وہاں پر معدوم کرنا ختم کر دینا. کیوں؟ اگر اوتھے ختم نہ ہوندا تو اگلے آخر سی ایتھے ہی ہے, اوتھے ختم کیتا ہے ایتھے وجود وچ لیانا سی. ہن دو کم نے, اوتھے ختم کرنا ایتھے ظاہر کرنا پیدا کرنا. دونوں دو کم نے کنا وقت چاہیے جی عقل لڑاویں پر صدقے جاواں اناتی کبھی قبل ان يرتد اليك طرفك. دونوں مسئلے بنیا دونوں کام کر لواں گا اوتھے ختم ہو جانے ایتھے تیرے سامنے آ جانے اور دونوں کام اکھ چمکن تو پہلو ہی ہو جان گے. سمجھ نہیں آئی سن. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام. اوتھے توجہ. چلو اس نو ہور زیادہ مولا علی سونے دا ذکر خیر وچ شاہ علی پا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم معجزہ مبارک مولا علی سونے دی کرامت مبارک کی کہ داؤد علیہ السلام گھوڑے تے سوار ہون تو پہلو زبور مکا لیندے. توجہ. اور مولا علی گھوڑے تے بیٹھدے ہیں دوجے پاسے ہالے پیر نہیں جاندا رکاب تے آپ قرآن مکا لے. ہن دیکھو الحمد تو والناس تک قرآن کن یہ دو حرف نے کنے کن رلن تے جا قرآن بننا تے قرآن پڑھدیا کنا وقت لگتا ہے کن تے اتنے کنا لگتا ہے پھر دو کن چار کن رلاندا جاتے والناس تک کن نہیں لکھے ہون تے کنا وقت لگنا. لیکن انہاں دی تلاوت اور اس تلاوت دے اندر کی کرتے ہیں این وقت قرآن مک جاندہ ہے. ہن کادے نال مکدا ہے این چاک او جڑا کون بولن والا ہے او ذات پاک جدو دل دے نال رابطہ علی دے رکھیا ہے تے ہن ہوندا پتہ کی فنا بندہ ہوندا ہے رب وچ رب بندے وچ نہیں. کی مطلب ایڈیاں صفتاں مکدیاں اودیاں صفتاں دے وچ جدوں ایڈیاں صفتاں مکدیاں تے اودیاں تجلی فرماندیاں تو ہن او کون بولن والا اودے واسطے مڑ وقت کادا او سونا رب العالمین قلب علی تے تجلی فرماندا ہے. اس تجلی دے نال مولا علی سرکار کلام مجید نو اتنا چھتی کر لیندے نے کہ وہی کون آکھن دی اگلا تکبیر تحقیق لیکن کدو ہوندا تن من دے پیچھے فنا کرنا پھر ہر جی روح نہیں روح یہ روح جسم سارے
اور اللہ تعالی نے ایک ایسا عجیب بنایا ہے انہوں کہ اس دا فعل ایسا ہوئے 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 اسے نو کہندے نے مناسبت ذات حق نال تا کر کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ یہ دی معرفت تو دی معرفت ہوندی ہن دیکھو نا کہ یہ جسم سارا روح دا کام ہے کہ یہ مصروف نہیں ہو سکتی. یعنی کیا مطلب کہ ایک پاسے مشغول ہونے دوسرے پاسوں یہ تعلق کٹیا جائے نا. میں بول رہا توجہ تواڈے والے وہی روح مینو بلا بھی رہی ہے, میرے ہاتھوں نو ہلا بھی رہی ہے, میرے جسم سارے نو زندہ بھی رکھیا ہوا ہے, خون دی گردش ہر شے سارا کچھ ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا کسی پاس آ رہا نہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جلا مجدہ الکریم ہے جی یہ تے مخلوق کے دی یار خالق دا فعل جڑا ہے وہ کیوں یہ تو دی مخلوق نفخت فیہ من روحی یہ تو دی مخلوق ہے تے مخلوق دا یہ حال ہے. ہن جویں روح ہر پاسے نا جس وقت اس ذات پاک دی یاد اس ذات حق دی یاد جدوں انگ انگ سما جاوے روح پوری تے غلبہ فرماوے, روح سر تو پیراں تک اپنا تصرف کھاندی تے جدوں روح دے اوتے ذات حق دا جلوہ غالب ہو جاندے پھر تن من یار دا شہر بن جاندے, پھر ویکھن بندہ رہ جاندے ذات حق دے فعل مبارک کن دے تجلیات ظاہر ہونے شروع ہو جاندے نے. اینو ہی فرماندے نے تن من یار دا او میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ الف دل بسوں کی تاکید الف دل بسوں کی میرا ہویا خوب تسلا سب کچھ مینوں پیاسوئی وے جڑا بولے ماں سولا
سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس مناسبت نال نا اسی طرح ادھر ویکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بوٹی لاؤ نا ہائے 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 سبحان اللہ جد پھلاں دی خوشبو ہو سبحان اللہ وہ لاؤن والا لاؤندا بے شک قدرت دا نظام ہے وہ کسے لاؤن والے نال ہی لگدی ہے جیڑی فلاں دی خوشبو دیندی ہے نا وہ کسے لاؤن والے دے نال ہی لگدی ہے اپنے آپ نہیں لگدی اپنے آپ جنگل دیاں بوٹیاں لگدیاں صرف اگ دا ہی بالن جدوں کوئی لاؤندا ہے نا تو اوتے نگرانی رکھدا ہے مالی تے پھر وہ پھل کڈ دی ہے تے جدوں پھلاں تے اوندی ہے پھر وہ خوشبو دیندی ہے اور جنہ چر جیڑی فلاں والی ہوندی ہے فل تے آوے فل آن تو خوشبو آوے بوٹی تے لا چھڑدا مرشد سبحان اللہ انہیں مالی نگرانی رکھنی ہوندی تے جسلے مقدر چنگے ہون تے پھلاں تے اپڑ پوے نا خوشبو پھر این نسیم صبح ادھروں چلی جتوں تک لے گئی پھر اوتھے تک جس دل دا مقدر ہویا اس خوشبو تو ہائے متاثر ہویا اس خوشبو تو فیض پایا فیض پا کے اس خوشبو دے پیچھے پیچھے ٹردا مڑ سیدھا بوٹی دے آ کھلوتا حضور میں مرید تے کرو او یار تینو کہن دسیا ہے اس آخر نصیب میں سویرے دی آواز دسے مرشداں دی پہچان ہوتی ہے حدیث وچ فرمایا گیا میں جدو ولی بنانا کسی نو تے جبریل نو آنا جبریل اعلان کر سبحان اللہ ولی بنا لیا وہ پھر ہر شے پیار کرنا شروع کر دیتا اللہ سبحان اللہ انہیں بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا شجرۃ طیبہ سبحان اللہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء سبحان اللہ فرماتا ہے جڑا ساڈا کلمہ طیبہ ہے نا یہ ہے مبارک درخت پاکیزہ ایسا عجیب درخت جدی جڑا تحت الصراط تے شاخ آسماناں تے سبحان اللہ اینو آکھے الف اللہ سبحان اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی صفات دا لا الہ نفی الا اللہ اثبات نفی صفات دا پانی مل یا اور نفی صفات دا پانی مل یا ہر لگے ہر جائی اندر بوٹی یارا مشک مچایا جد پھلاں تے آئی ہو جیوے
چشتی جی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سنا امر دا مسئلہ کچھ سمجھ آ گیا آ گیا نا ہوں رب العالمین جل مجد الکریم مخلوق جدو بنا بنانا تے کن نال ہی ہے پر طریقے دو اختیار فرما دے کدی اسباب نال کدی بغیر اسباب تو بنان دے طریقے دو ہی رکھے نے ایک طریقہ ہے اسباب دا اوتھے وقت لگدا ہے مثلا بیج آیا ہے ہل بنائے زمین بنائی رقبہ بنائی متھر چلے بیج سٹائی تیار ہونا شروع ہو گیا وقت لگے گا نکل گیا وقت لگے گا تیار ہونا ثم استوى على سوقه جا تیار ہو مکمل ہو کے کھلونی پھر کتنا وقت لگتا ہے کٹنا پیا بننا پیا توجہ نہیں فرمائی یہ اسباب کا جہان ہے اسباب دے نال اللہ تعالی نے ربط رکھے بناؤ والا پچھوں کون نے گل ساری کون دی ہے لکیا مخلوق کے اندر کون کی علم علم کی صفت پچھان ٹر جاؤ سبحان اللہ تا کر کے عاشق لوگ جدو اسباب کا سلسلہ توجہ رکھ لے ہوں بچہ پیدا ہویا ایک سلسلہ ہے سونے رب العالمین دا اسباب دا اس اسباب دے نال وقت لگدا ہے پیا کائنات بندی پئی ہے ہاں جی بھاویں آبادال ویکھے جماعتال ویکھے ہاں جی اگے اسی طرح چلدا جا مجردات تک چلا جا اللہ رب العالمین جدو کسے نو وقت نال اسباب بنائے ہوئے نے لیکن جدو رب العالمین جل مجدہ الکریم چاہتے میں اپنی ذرا قدرت رکھاوا وہ حکمت کا نظام ہے اسباب حکمت نے جدو کون کی قدرت رکھا کیوں ہے پھر اسباب نے اٹھا اسباب کے اندر ایسی طاقت شان رکھا ہے اسباب کے اندر مروڑ توڑ کر کے ہر شان مارتا ہے کوئی سبب نہیں ہوتا اپنے آپ کے کل پھر ظاہر کا فرماتا ہے جدو ظاہر فرماتا ہے پھر شے پلک جھپکن تو پہلا ہو جاتی ہے کم تو میں رب دے پر حکمت نال کرے اے خلق دا جہان دوسرا بن گئی اگر قدرت نال وکھاوے تے کل نال وکھاوے پھر رب العالمین سونے دی شان وہ دوسری بن جاتی ہے دوویں مخلوق تے دوویں کل نال نے پر ایک چھپا کے رکھدا ہے ایک تھوڑا جا ظاہر جا کردا ہے پر پورا جو ظاہر کرے نہ نبی بچا سکتا ہے نہ ولی بچا سبحان اللہ اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دے کہ 70,000 پردے نے نور دے سبحان اللہ اگر سارے اٹھا دے تو جتھوں تک نظر جاوے ہر شے سڑ کے ختم احرقت سبحات وجہ ہی اس ذات پاک نے وجہ مبارک دا نور ہر شے حد نگاہ تک ساتھ حد کوئی شے ہوتی نگاہ دوبارہ نہیں ہے مطلب ہر شے جانا نہ نبی نہ ولی نہ کوئی شے توجہ نہیں فرمائی ہوں نور دے انہیں حجاب رکھے ہوئے سبحان اللہ کی نے وہ اسباب نے کی نے تا کر کے جدوں مرشد کامل پہلی نظر کردا ہے نا کسے خلیفے دے
پچتی نہیں، وہ بے ہوش ہو تڑفدا، بے ہوش ہو کے تڑفدا ہے، وہ پھر ہوتا ہے حکیم، تھوڑی جی پائی بے ہوش کر لیا، ہاں پھر کر یہ بانڈا کھلتا جائے، پھر پائی جی کسی خوش نصیب نہیں چاہ کیا سونے ایک بار اینڈ دے ہو سکتا انج لگے جائے۔ وہ جدو سید صاحب آئے سن بابا سلیمان توسوی پیر پٹھان دے کولوں آدھے سونے میسا لین آیا وا، پٹھان صاحب آئے سن میسا لین آیا وا دور پر لینا ایک بار ہی میں بچا نہیں سکے گا، کیوں ویخ رہے سن وہ فرماندا ہے ہر شے سڑ جانی ہے، ہوں تو سلیمان ویخنا ہے پر میرے اندر نہیں ویخنا، وہ تجلی آئی کھڑی آئی بس جی میں پوری تھوڑی جی پا دیتی تے اے پھر وہ تے نہیں آخر تجلی ہے، وہ آپ تجلی ہے، پتہ نہیں کنے مرتبے دے کنے وسائل کنے مراحل ہاں جی کنیاں منزلہ کنے وسائط وچ آ چکے نے، مرشداں دے سینے ہاں جی کنے شیشے اگے آئے نے، ہن میرے شیشے وچ آیا جے سیدھا آپ جاوے پھر کون بچ جاوے، ہر شے نوں ساڑ مکاوے، سمجھ نہیں فرمائی سبحان اللہ۔ یہ تو سونا ہوں واقعی گل تو ہوئی ہے نا، ہوں بندہ جہے تار ویکنی ہے یا کھمبا ویکنا ہے نہیں سمجھ لگی، وہ ہوں کی پتا بھی یہ کی کھڑا ہے، وہ خدا یہ باوے جنہ مرضی پہلوان ہوئے یا ہاتھ لگا نہیں تو سمجھو وہ یار میں تو سمجھتا تھا یہ تو لوہا پیپا کھڑا ہے یا تانبا کھڑا ہے کیڑی پر سکا ہے کی یہ تو کوئی اور شے ہے، سبحان اللہ صدقے جاواں اس ذات تو جن توحید دا کرنٹ اپنے فقیراں دی روح دے سینے وچ ماریا، اس کرنٹ توجہ عرض کردا سونیا میں دیکھ کو بار ہی لینا فرمایا کیوں مروں نہیں پچھونا خبر دے سونے یار پیچھے موت آتی ہے پھر کی چاہیے، جی لیا سونے سرکار نے نظر فرمائی تڑف او جا پے بے ہوش ہو گئے، تڑف دیا جان دے دیتی، تڑف کے جا ڈگے بھی حوض سن تالاب سن، تالاب بھی اس اگ نو نہیں بجھا سکیا، تالاب بھی اس اگ نو نہیں بجھا سکیا، چڑی جو پانی پیتا ہے کوئی پھڑک کے جا پہ، ہوں سمجھ لگی نہیں یہ روحانیت کا اندر دا کی نظام نہ چھیڑ خل کا پوشو ارادت ہو تو پوچھ کی، نہ چھیڑ خل کا پوشو ارادت ہو تو پوچھ کی، یہ دے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسفینوں میں، تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ تحقیق علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اسلام سبحان اللہ۔ ہوں یہ اسباب کون اسباب ظاہر سب اسباب کا ایک سلسلہ ہے، مسبب اور سبب، ٹھیک ہے، مسبب اور
مثلا حیات کا سبب پانی ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز، ہر روح حیات کو ہم نے کس سے پیدا کیا؟ یہ سبب، ایک یہ سبب ہے، یہ اثر رکھا اگ سالن کا کی سبب، خوراک رجاون کا سبب، توجہ نہیں، خوراک رجاون کا پانی پیاس بجھاون کا اگ سبب ہے، لیکن ذہن چ رکھنا کہ بلا ایک ہوندا ہے سبب تے ایک ہوندی علت۔ سبب واسطہ ہوندا ہے لیکن علت نہیں ہوندا۔ علت کی ہوندی؟ علت وہ ہوندی ہے جڑی ہوے تے شاید ضرور ہوے، نہ ہوے تے شاید ہوے نہیں، پاویں سبب پایا بھی۔ دوسرے لفظ ہے نطفہ آپ تے ماں دا یہ اسباب نے، اولاد نے، لیکن یہ سبب پایا جائے، یہ سبب پہ علت نہیں، علت کی ہے کن، وہ ہوگا یہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا، سبب ہوتے ہوئے چیز نہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب ہوندیاں پھر نہ ہوئے، ان ہو سکتا ہے کہ سبب نہ ہوئے پھر ہو جائے۔ کتا چلا ہو جیڑا آکھے کہ اسباب کا یہ نظام ایسا مضبوط ہے، مستحکم ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، وہ چلیا جدو دیکھ لے سبب ہوندیاں وہ نہیں ہون دیندا تے کیا وچوں سبب نہیں چک سکتا؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور توجہ، اور نیچری ظاہر وہ ذہن جڑا یہ سمجھدا ہے معجزات کا انکار کرتا ہے، جڑا یہ آخے نا یہ اسباب اٹھ نہیں سکتے، بچوں چک کے شے بغیر سبب تو بن جائے، یہ کیوں ہو سکتا؟ اتنے معجزات تے کرامات کا انکار کرتا ہے، تے مومن کدو معجزہ کرامت مانتا ہے؟ وہ آتا ہے ہویا تے اصل وہ آپ کون، کدی کپڑے پا کے آندا ہے، کدی کپڑے لہا کے آندا ہے، کی بھاویں وہ سبب میں چاہے، بھاویں سبب بغیر آوے، سجنا جڑے رنگ دے کپڑے پا کے آسا پچھان لانگ۔ اور اللہ لہ الحدید، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم ہو جاتا ہے ہاتھ میں، توجہ نہیں فرمائی، لوہا کی ہو جاتا ہے؟ موم ہو جاتا ہے۔ ہوں جیڑا بچارا سمجھتا اسباب پھسیا تے مسبب تک، ہوں چیزاں تین، ایک کے مسبب، ایک کے سبب، ایک ہے مسبب، مسبب سبب بناؤن والا، ایک کے سبب، سبب آندے نے صرف واسطہ تے وسیلہ، نبی ولی وسیلہ نے، اسباب ہیں علت نہیں، علت آپ شرک کی جڑ وڈی گئی، اور مشرک ہوتا ہے جڑا علت سمجھے، سمجھتا ہے خدا علت وہ نہیں، مومن کے نزدیک علت ایک ہے، اسباب کبھی محمد ہے کبھی موسیٰ ہے۔ مولانا مفتی فاضل احمد چشتی سے
کرامت جاوے بھاوے اسباب جاوے اسباب فطرت دا نام ہے پر فطرت بناون والا جدوں چاہے فطرت دے پر خرچے اڑا دے راتی مولا کالیا شاکل بیٹھا نا انہاں اپنے بڑے بابیاں سرکاراں دی کرامت سنائی فرمان لگے ساڈے بابا جی کلیریاں دی بستی سی اوتھے تشریف لے گئے بیبیاں ہندڑیاں بیبیاں بیٹھیاں سن چرخا پہ سوتر پہ کدیاں بابا جی درویشانہ رنگ جا کھلوتے انہوں نے آخیا بابا کیوں پکھنڈ بڑائی پھرنے جی ہے تے کچھ بخا جاؤ ساڈا سوتر بغیر کتر تو ہی بغیر چرخے تو کتیا جاوے آپ فرماندے نے چھکو باو اتو بند چا کرو کھولیا تو سارے کتیا سی اور چرخے تے رکھ کتے اسباب نے پر فقیر دے جلوہ اس ذات مسبب کیتے انہیں آگے وگیرا چل وکھا دے یہ ہوں چاہدیاں نے انہوں ویکھیے آپ دیکھتے رہی نے پر صرف گل میں اتنے لک کے آیا اتنے تیرے میں تھوڑا جا لہر ہو جاؤں میں نیڑی نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں نیڑی تھا اے دور نے تو تھوڑا جا سبب چک کے پرامار سبب ہٹے اسباب دے وسائل تو بغیر اسباب دے وسائل تو بغیر ظاہر ہو گئے موجودہ کرامت بن جاوے یہ نال ہی پھر وہ ظاہر ہو جاتے اگر مننا سوکھا ہو جاتے ورنہ یہ گل ہے ادھر ویکھو جنہاں دے اندر دی کھلی ہوئی انہاں نو پھر پاویں سبب چکی وے پاویں نہ چکی انہاں نو وہی دسدا ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے تشریف لے گیا کسی جگہ دے سامنے کھڑا سی کٹا اڑنگیا کٹا آپ ہاتھ بن کے اگے کھلو گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی بے وقوف آ گیا کٹے نو خدا سمجھی کر سبحان اللہ سمجھ لگی سبحان اللہ پر وہ جھلے نو پتہ نہیں سی جھلیا معجزے اور کرامت اسباب جڑے نا مسبب دے وہ وسائل تے وسائط واسطے وہ ختم ہو گئے نہیں سمجھ لگی معجزے تے یہ ہے لوگاں واسطے انہاں واسطے جڑے جنہاں دے اگے پردہ ہے اسباب پردہ نے جنہاں دے اگے اسباب پردہ نہ بنا تو وہ ویکھ رہے ہون اپنے دل دی اکھاں کہ سارا کام مسبب دا ہی ہے کہ سب کون نہیں پہ چل رہا سمجھ نہیں لگی اور دیکھو بھائی کون چھپیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چکے جانے اگ ساڑ دی فطرت ٹھیک ہے ساڑ دی فطرت یہ سبب ہے سارا علت نہیں اثر ضرور کچھ رکھا لیکن رکھیا دکھی یہ راز حال تک نہیں پہ کھولتا کہ رکھیا کی یہ رکھیا کی خیر جیسے گئے حکم آ گیا اچھا عجیب گل ہے کہ حکم آ گیا تو ہوں میں حکم پڑھنا قل لا
یا نار کونی ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامن اور سلامتی والی ابراہیم پر اینا پڑھ دیا وقت لگ گئے تو ایویں کر کسے بندے نو وچ سٹ دے میں اتنا چیر پڑھنا میں پھوک مارا گا اتنا چیر تو سودا گول ہو بچے گل ہے اللہ تعالی نے ایویں فرمایا معلوم ہے او دا کلام ہور طرح دا ہے ساڈا کلام بس نہ ہے او دا کلام امر الہی یہ آئے ہوں کی وقت کوئی وقت اتنے نہیں تا کر کے عالماں نوں لکھنا پیا ہے رب زمانے تو پا کے مکان تو پا کے وقت اتنے کی کرے وقت دے کھڑا ہے عاجز وقت دے مخلوق ہے تے مخلوق خالق دا احاطہ کیویں مخلوق دا پابند خالق کیویں ہوے مکان ہے تے رب مکان وہ بناؤن والا کیڑا مکان آکھاں گے اس ذات نے بنایا تے کس مکان سے بیٹھا بنیا اس تو پہلو کتنے سی یہ مکان جی آ کے پچھلے مکان ہے پچھلا پھر مکان ہے وہ بھی بنے وہ بنے تو پھر اس کو پہلا کتنے سی لگا چلے اسی طرح آخنا پہ وہ اپنی ذات والے مکان نہ وقت نال وقت نہ تھان نال وہ اپنی ذات نال جو کسی نال ہو پھر مخلوق کا محتاج ہو ہاں اپنی حکمت نال عرش نو آکھے میری تھان ہے کعبے نو آکھے میرا گھر ہے کہ کیا آکھے ہوں وہ بھی تو کوئی پچھان نہیں کر سکتے ہے مولا بان جی آکھے کار تیرا ہے تیرے بیٹھن کی تھان تیرے کھلون کی تھان تیری وہ عرش ہے تو یا اللہ ایڈا بڑا عرش تو یا اللہ پھر گھر تو ایڈا سارا چھوٹے جے گھر ایڈا رب تو آندا نہ مینوں ایڈا آخ نہ وڈا نہ چھوٹا بس تو یہ ہوئی آخ میں ہے ہی جدو آخ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے آنکھ اپنی شان کے مطابق جدو آنکھیں اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں آنکھ اپنی شان کے مطابق جدو آنکھیں کعبے بچے آنکھ اپنی شان کے مطابق جدو آنکھیں باغے بھائی بچے آنکھ اپنی شان تکبیر نعرہ رسالہ اور سمجھ آئی قبلہ ہوں دیکھو سورہ اعراف شریف دی آیت پاک پڑھی سی موضوع دا جتوں مٹ بنیا ہے ان ربکم اللہ بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا کتنے دنوں میں 6 دنوں میں جس نے پیدا فرمایا آسمان زمین نو 6 دن کیوں لگے نے یعنی 6 دن جنا وقت لگا کیونکہ دن تو بننا نا چاند سورج نہ وہ گل بننا 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا مالک تعالی نے 6 دن کیوں لگے
اللہ تعالی نے اسباب دے نال بنایا وقت تاں لگا ہے لیکن نال ہی فرماندا ہے ثم استوى على العرش عرش پر استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ وہ سب کچھ بنا دیتا ہے بنا اپنے وقت ہوتے ہر شے بن گئی ہے پر فرمانا مسخرات بامرہ یہ ساری کائنات او دے امر نال ہی کھلوتی ہے بڑی اسباب دے نال اسباب نال ضرور بنی ہے پر اسباب نے نہیں بنایا اسباب نے نہیں بنایا اسباب دے نال بنائیے بناؤ والا آپ امر کون دے وہ بنایا سو پر وقت کیوں لگا ہے اسباب نے اسباب وقت لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دابت الارض مکہ شریف میں پہاڑی صفا ہے مروہ صفا صفا سے جانور نکلے گا ایک دم نکل کے سامنے عجیب جہ جانور ہونا ہے وہ جانور ہی کون ہونا چہرہ ہوتا بندیاں ورگا اکل انہوں اللہ تعالیٰ سارے دیتے ہونی بندیاں پوری دنیا دے بندیاں دے متھیاں دے مہر لانا جائے گا دابت الارض نکلنا ہے روح زمین کا ایک عجیب جانور اتوں نکلنا ہے کوئی وقت نہیں کوئی گل نہیں کوئی سبب نہیں چٹ سامنے آ گیا اونج جانور بناؤ کا ہوتا کنا وقت لگتا ہوں اس جانور توجہ کیسے عجیب گل جی اسباب نال پیدا کر تو میں مالک بن کھلونے میرا ہی نہیں تیرا ہی نہیں فلانے نہیں جدو اسباب تو بغیر سارے آتے ہیں ادھر ناقت اللہ اللہ دی اونٹنی پیچھا ہو جاؤ وہ جے سبب نال جڑے اونٹنی اونٹنی جمے سارے آدھے نے فلانے بلوچ دیے سڑکے جاواں جدو پتھر اس پہ کٹے ناقت اللہ جے اونٹنی بغیر سبب تو او دے کون دے نال پتھر چوں نکلے تے ہر کوئی مجبور ہو جاوے اونوں اللہ دی اونٹنی آکھن دے جھلیا جس ولی دے وچوں کون نشان نکلے اونوں آکھن دے تے اللہ دا ولی مجبور جو ہر کسے آکھنا او ناقت اللہ ہے اے ولی ایک غیر اللہ جتھے دھیان جاوی غیر ول وہی غیر اللہ جتھے ویکھ کے تے دھیان جاوی او دے ول سمجھ ولی اللہ سبب اٹھے گا تو پھر وہ پتہ لگنا ہے ذرا کیونکہ اسباب کا پردہ ہے ہی اینا وسیع اینا کھلار دیتا سو یہ کھلارا ہی ایڈا وڈا اینا ہے کہ پردے چکدیا دیر ہی بڑی لگتی ہے کئی غوث پاک ورگے تو 25 سال لگ گئے پردے چکدیا سمجھ لگی سبحان اللہ پر یار فرید ایان بیان
فرقان ایہو عقیدہ دین سبحان اللہ سبحان اللہ. پر ایک گل ہے وہ جتھے پھر سیانے آتے نا جتھے لال موتی پایا ہو خزانہ پیا ہوئے اتنے مر جڑیاں رکھنی پی وہ جلیاں آج کل بھی کرتے نا جی بھائی وزیر جانا ہوئے کسی بھی اہم شخصیت جنہوں کہتے ہیں وہ جانا ہوگا تو انہوں بٹھاتے ہیں پچھلی گڈی آم نتھو خیرا میرے رنگا چک کے اگلی چباتے ہیں بھی جی اگو کچھ ہوگی بھی صحیح دے پچھلے ادھر دھیان ہی نہ جائے رب سونا یہ کرتا خزانہ اتنے رکھتا ہے انہوں نے پتا نہیں کن پردے کہڑے کہڑے کما چیز لکھا ہے جی ذہن جان بھی لگے فقیر اللہ کا امن کتی مار جاؤ پر چلے آئے مڑ مقدر والے ہوتے نہیں جی اگے اللہ تعالی کپڑا چکتا ہے وہ دس رہے کہ اتنے گڈی تا بزرگ فرماندن ولی اللہ نو پہچاننا سوکھا تے ولی نو پہچاننا اوکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسخرات بامر یہ میں بیان کیتا سبحان اللہ. یہ گلے تو اتے اتے ایتھے کوئی ایتھے جدو یہ ہوئی کچھ حقیقت وچ ایتھے ذوق بن جائے. یہ ذوق نہیں اینو کہندے نے قال جو میں کیتی قال بولن ایک حال حال ہڈ ورتی اے ہڈ ورتی بنے دعا کر اللہ تعالی اس قال کو حال والے آمین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ زندہ باد. سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. جوڑے پاک دے صدقہ اللہ اللہ. سانو صاحب ایمان بنا چھڈے. چلو صاحب حال اگاں اتلا ہے سانو صاحب ایمان بنا چھڈے. آمین آمین. اللہ لہ الخلق والامر. خلق بھی اسی کا ہے امر بھی سبحان اللہ. شریک کوئی نہ ہوا آپ شریک نہیں ہو سکتے. شریک تے تا ہوئے جے کوئی آکے خلق میرا ہے. شریک تا ہوئے جے امرو دا ہوئے نہ امرو دا نہ خلق. امر بھی اسے دا ہے خلق بھی اسے دا ہے. خلق اچ دیر وغیرہ یا ہو جاندی. امر اصل کائنات خلق کائنات بس موٹا جا فرق ہے. امر اصل کائنات اور خلق کائنات. ایک کائنات ہو گئی ایک کائنات دی جان ہو گئی. کون امر جان جسم جان نال چلتا ہے. کائنات اس ذات دے امر نال چلتی. بس الا لہ الخلق والامر. تبارک اللہ رب العالمین. فرماندا ہے بڑی برکت والا ہے سارے جہانوں کو پالنے والا. کیویں برکت والا؟ برکت والا برکت ہوندی ہے خیر. ہاں کہ خیر ونڈی سو تے بنی پئی. وہ آندا جے میں خیر والا نہ ہوندا برکت والا تے مڑ آپ ہی رہندا کسے نو بنانا ہی کیوں؟ اے جڑا بنایا ایسے واسطے بنایا برکت والا. اور کھان برکت ونڈی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وجود سے کئی وجود بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کریں اللہ بدتر از کائنات میں اللہ بخش. آمین آمین.
آمین اللہ کائنات کوئی گندی تو گندی چیز ہے کہ کتا اس کو ہی کرتا ہے. یا اللہ ایمان کی دولت دے, آمین کشتی دولت دے, آمین دارین کی سعادت دے. آمین لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا وضو فرماؤ, ملنا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان